محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بزم ہماری جاری ہے اور دن بھر انشاءاللہ آپ نے کل شب بھر نشریات دیکھی اور آج دن بھر ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اس سیگمنٹ میں علماء کرام اور نعت خواں حضرات موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ برادر قاری محسن صاحب اس سیگمنٹ کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں۔ وہ کلام پیش کرتا ہوں جو ہمارے بزرگ پڑھا کرتے تھے ولادت کے موقع پہ حضور عطا ہو عطا ہو۔ نبی جان کے سردار کیا کہنے ہیں؟ نبی جان کے سردار جن کا من ہے جگمگ جگمگ ان کے سجے گھر بار، کیا کہنے ہیں؟ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں؟ ان کے سجے گھر بار، کیا کہنے ہیں؟ نبیان کے سردار کیا کہنے ہیں؟ تن منوارے شیس نوائے، تن منوارے شیس نوائے اور خوشی کے دیپ جلائے اور خوشی کے دیپ جلائے۔ 12 ربیع الاول کا دل، 12 ربیع اول کا دل سب سے بڑا تہوار، سب سے بڑا تہوار آئے نبیان کے سردار، آئی بلائیں ڈال رہے ہو، آئی بلائیں ڈال رہے ہو، کیسے کیسے پال رہے ہو، کیسے کیسے پال رہے ہو، کوئی نہیں ہے اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے اس دھرتی پر تم سا تم سا پالن کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبیان کا سر جھک جاتا ہے، ولیان کا بھی تو داتا ہے، ولیان کا بھی تو داتا ہے، سب سے بڑی سرکار ہے تیری، یا رسول اللہ، سب سے بڑی سرکار ہے تیری، سب سے بڑا دربار، کیا کہنے ہیں؟ سب سے بڑا دربار
سب سے بڑا دربار آئے نبی جان کے سردار. بھائی کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, سلامت رہیے, کیا کہنا ہے. ذرا ابراہیم نادران سے اگر آپ ہمیں کوئی کلام سنا سکیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. چاند کا کام چمکنا ہے وہ چمکے گا مگر آپ کی بات کہاں, آپ کی بات کہاں. کیا کہنا ہے. چاند کا کام چمکنا ہے وہ چمکے گا مگر آپ کی بات کہاں, آپ کی بات کہاں. گل کا کام مہکنا ہے وہ مہکے گا مگر آپ کی بات کہاں, آپ کی بات کہاں. اے حبیبی دوسرا آپ کی تمثیل نہیں, تمثیل نہیں. اور ذاکر غار ہیرا آپ کی تمثیل نہیں, تمثیل نہیں. زینت عرش اولا آپ کی تمثیل نہیں. اور مظہر ذات خدا آپ کی تمثیل نہیں. آپ کی مدح کروں میں میری اوقات کہاں, آپ کی مدح کروں میں میری اوقات کہاں, آپ کی بات کہاں, آپ کی بات کہاں. چاند کا کام چمکنا ہے وہ چمکے گا مگر آپ کی بات کہاں, آپ کی بات کہاں. اور ذرے ذرے کو ملی حسن کی خیرات ضرور, خیرات ضرور. اور حسن کے فیض سے ہے سارا زمانہ معمور, زمانہ معمور. دامن برگ کو قدرت نے کیا ہے پرنور. اور ماہ و انجم بھی چمکنے کو چمکتے ہیں حضور, پر آپ کے چہرہ انور کی مگر بات کہاں. کیا کہنا ہے. آپ کے چہرہ انور کی مگر بات کہاں. چاند کا کام چمکنا ہے وہ چمکے گا مگر آپ کی بات کیا کہنا ہے. آپ کی بات کہاں. اور آج کے دن کی مناسبت سے عطا ہو, عطا ہو. کہ دل پہ ہر ایک شب و روز کا پڑتا ہے اثر, پڑتا ہے اثر. اور لیلۃ القدر کی
عظمت میرے سر آنکھوں پر، سر آنکھوں پر، عید قرباں بھی سہانی ہے مسرت کی سحر، اور عید رمضان کی خوشی بھی مجھے تسلیم، مگر عید میلاد میں جو بات ہے وہ بات کیا کہاں؟ کہنا ہے؟ عید میلاد، عید میلاد میں جو بات ہے وہ بات کہاں؟ آپ کی بات کہاں؟ آپ کی بات کہاں؟ پھول کا کام مہکنا ہے وہ مہکے گا، مگر آپ کی بات کہاں؟ آپ کی بات کہاں؟ آپ کی بھائی کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ سلامت رہیے، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ مولانا بشیر صاحب، خواہش و کوشش یہی ہے کہ آج کی اس شب میں اور دن میں سرکار دو عالم کا ذکر اور ان کی ذات اقدس، ان کی سیرت سے متعلق جو باتیں ہیں وہ اس پہ بھی اپنا علم بڑھائیں تاکہ پھر عمل کی بھی راہ ہموار ہو۔ ابھی اس کلام میں انہوں نے کہا کہ بہت ساری تشبیہات کے بعد کہ یہ سب بہت مقدم ہے، بہت بہتر ہے، بہت شاندار ہے، لیکن آپ کی بات کہاں؟ تو اگر ایک عام جو ویور ہے وہ ہم آپ سے گزارش کریں کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معمولات زندگی ہیں یا جو روٹین ہے، ظاہر ہے 2-3 منٹ کی بات میں تو اس کا مکمل احاطہ کرنا ناممکن ہے، لیکن اس کی کوئی جھلک ہمیں بتا سکیں تاکہ آج کے دن ساتھ ساتھ سرکار کی مدح کرنے کے ساتھ ساتھ عزم کے اعادے کا بھی دن ہو کہ ہم اپنی دانش میں اپنی کیپیسٹی کے مطابق کوشش کریں گے سیرت سرکار پہ عمل کرنے کی۔ ماشاءاللہ وسیم بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ آپ خیروں کے سوال کرتے ہیں اور امت تک خیر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کے صدقے قبول فرمائے۔ اور یہ میں گزارش کرنے سے پہلے بڑے ادب سے درخواست کروں گا اپنے دوست احباب کو جو حکومت میں بیٹھے ہیں، اقتدار میں، کہ اللہ کا واسطہ ہے یہ مولا حسین نے اپنے والد محترم، جیسے وسیم بھائی سوال کر رہے ہیں، مولا حسین نے اپنے والد محترم مولا علی سے سوال کیا کہ ہمارے نانا جان کی گھر میں کیا کیفیت تھی، مجلس میں بیٹھتے تو کیا کیفیت تھی، باہر تشریف لے جاتے تو کیا کیفیت تھی۔ تو یہ 21 چیزیں ہیں، 3 گھر کے متعلقہ، 7 مجلس کے متعلقہ اور 11 جب باہر تشریف لے جاتے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ اس کو نصاب تعلیم کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ وہیں سے سارا کچھ، آج تعلیم کی کمی کی وجہ سے نقصان نہیں ہے، تعلیمات مصطفیٰ، معمولات مصطفیٰ علیہ السلام کی کمی کی وجہ سے آج ہماری زندگیاں بے چین ہیں۔ تو 3 چیزیں جو ارشاد فرمائی، فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَبِي كَيْفَ كَانَ فِي بَيْتِهِ وَعَنْ مَخْرَجِهِ وَعَنْ مَجْلِسِهِ، تینوں کے متعلق مولا حسین اپنے والد محترم سے پوچھ رہے ہیں اور دلائل النبوہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا 3 چیزیں جو گھر کے متعلق تھی، 3 کام امام الانبیاء فرمایا کرتے تھے، جزءاً للہ وجزءاً لأہلہ وجزءاً لنفسہ، ایک حصہ اللہ کی عبادت میں، تہجد، تلاوت، تسبیحات، دعا، کہ سارے سے رات بعض دفعہ کھڑے رہتے حتیٰ تورمت قدمہ، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اللہ اکبر، اور ہمیں تہجد میں 2 رکعت نصیب نہیں ہوتے۔ فرمایا تہجد میں بندہ اٹھتا نہیں ہے، اٹھایا جاتا ہے، فجر میں اٹھتا نہیں ہے، اٹھایا جاتا ہے، توفیق جسے ملتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وجزءاً لأہلہ، عشاء کے بعد اپنے گھر والوں کو وقت دیا کرتے تھے۔ میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا، آج ہمارے گھروں کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب کہ ہم نے گھر والوں کا وقت دوست احباب کو اور سیل فون کو دینا شروع کر دیا، اور اس وجہ سے طلاق کی ریشو وہاں تک چلی گئی ہے وسیم بھائی کہ جس کا میں اب تصور نہیں کر سکتے۔ بچوں کو وقت دینا چھوڑ دیا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وجزءاً لنفسہ، اپنی ذات کے لیے وقت نکالتے اور اس میں بھی کوئی دین کی ضرورت آتی تو اس طرف وقت دے دیتے کہ جن صحابہ کے ذریعے سے امت تک پیغام پہنچ سکتا۔ پھر پوچھا گیا کہ جب مجلس میں بیٹھتے، فَسَأَلْتُهُ كَيْفَ كَانَ فِي مَجْلِسِ، اب مولا حسین بچپن میں ہیں
اور اپنے والد محترم سے یہ سوال، کبھی ہم نے بھی اپنے والد سے کبھی یہ سوال کیا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کے نانا کی کیا کیفیت تھی مجلس میں؟ تو فرمایا 7 چیزیں تھی، جب بھی مجلس میں بیٹھتے ان 7 میں سے کوئی نہ کوئی خوبی ٹپکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ سب سے پہلی، لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے۔ نمبر 2، وَإِذَا انْتَهَا إِلَىٰ قَوْمٍ جَلَسَ، جب بھی مجلس میں پہنچتے جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے اور اس کا حکم کرتے کہ اپنے لیے پروٹوکول کا کبھی انتظار مت کرنا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے آپ کھڑے ہیں تو میری تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یا میں خود کھڑا ہو جاؤں، یہ بھی مولا علی کا فرمان ہے، یا لوگوں کے بھی بیٹھنے کا بندوبست کروں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ یعطی کل جلسائہ بنصیبہ، ہر بیٹھنے والے کو اتنی اہمیت دیتے کہ ہر ایک یہ سمجھتا کہ مجھے پروٹوکول مل رہا ہے۔ من جالسہ هو المنصرف۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ جو آتا اپنی مرضی سے جاتا، سرکار بیٹھے رہتے جب تک وہ خود اٹھ کے نہ جاتا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا یعطی کل سائل لم یردہ الا بہا فصار لہم ابن، ہر آنے والے کو ہر سوال پہ عطا کیا جاتا، اور خالی عطا نہ کیا جاتا، ایسے عطا کیا جاتا جیسے والدین کی شفقت اولاد کے لیے ہوتی ہے، اس سے بھی کروڑوں گنا بڑھ کر شفقت کے ساتھ عطا کیا جاتا۔ اور کبھی کوئی چیز ظاہری طور پر نہ ہوتی تو اس آنے والے کو اپنائیت، محبت، پیار اتنی دی جاتی کہ وہ اسی میں مطمئن ہو کے چلا جاتا۔ 5ویں نمبر پہ فرمایا مجلسہ مجلس علم و صبر و حیاء و امانت لا تؤین فیہ الحرم۔ اس 5ویں صفت کے اندر بھی 5 چیزیں ہیں کہ یہ مجلس علم تھی، صبر تھی، حیا تھی، جس میں علم بھی سیکھا جاتا تھا سرکار کے قدموں میں، صبر بھی، حیا بھی، صفات بھی، اور وہاں کبھی آواز اونچی نہیں ہوئی۔ ہم بھی اپنی مجلسوں میں ان آداب کو سامنے رکھیں۔ اور اس میں آخری جو شک بیان کی وسیم بھائی بڑی ضروری ہے، کبھی سرکار کی مجلس میں کبھی بھی زندگی میں کسی کو ذلیل نہیں کیا گیا۔ اور آخری جو صفت بیان کی اس کے اندر فرمایا متعادلین، سب برابری کے ساتھ بیٹھے ہوتے، وہاں اگر کسی کو ترجیح ملتی تو یتفاضلون فیہ بالتقوی، تو وہ تقوی کی بنیاد پر ترجیح، لیکن اس کے باوجود متواضعین، سب میں عاجزی ہی نظر آتی، بڑائی کبریائی نظر نہ آتی۔ یوسرون ذا الحاجہ، ہر آنے والے کی حاجت پوری ہوتی۔ یوقرون فیہ الکبیر، ہر بڑے کا ادب نظر آتا۔ یرحمون فیہ الصغیر، ہر چھوٹے پہ شفقت نظر آتی، اور ہر مسافر کی خیر خبر کا بندوبست کیا جاتا۔ پوچھا گیا جب باہر تشریف لے جاتے تو وہ 11 کام کون سے تھے؟ فرمایا سب سے پہلی بات، ہمیشہ با مقصد بات فرماتے، یخزن لسانہ الا فیما یعنی۔ دوسرے نمبر پہ یؤلفہم ولا ینفرہم، ہر ایک کو پیار دیتے، کبھی ایک بندہ نہیں بتا سکتے کہ متنفر ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جب بھی باہر تشریف لے جاتے تو ہر ایک کو اپنائیت، محبت اور پیار عطا فرماتے، اور ہر آنے والے کو ایسی اپنائیت، ایسا پیار، یحذر الناس، کہ لوگوں کو ڈراتے دنیا اور آخرت جس سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ کوئی بندہ تھوڑا سا بھی کوئی نسبت مل جائے نا وسیم بھائی، تو اس کا لوگوں سے بچ بچا کے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو تو کافی اس میں تجربہ ہو۔ مراد ہے کہ جن کو لوگ پیار، نعت خان حضرات ہمارے بیٹھے ہیں، یا جو بھی امام الانبیاء کہ جن کے طفیل سارے بادشاہوں کی وہاں غلامی شروع ہوتی ہے، ان کی صورتحال یہ کہ ان کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، ہمیشہ خوش اخلاقی سے ہی ہر جگہ نکل جاتے۔ یا رسول اللہ، یہ بڑی اہم چیز ہے وسیم بھائی، یہ والی خاص طور پہ کہ خوش اخلاقی کے ساتھ ہی ہر جگہ سے سب کو ڈیل کرتے ہوئے۔ اور 6 نمبر پہ فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی ساتھی نظر نہ آتا، وَيَتَفَقَّدُ النَّاسِ وَيَسْأَلُ النَّاسِ عَمَّا فِي النَّاسِ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّي، ہر ایک کا پوچھتے کہ آج فلاں میرا غلام نظر نہیں آ رہا، تو ان کے گھر خود چل کے تشریف لے جاتے، اور کوئی اچھی چیز ہوتی اس کی تائید فرماتے اور حوصلہ افزائی فرماتے، کوئی عامر بھائی بری بات ہوتی تو اس کی رد فرماتے، تردید فرماتے، اور جس کام کو طے کر دیتے
7ویں نمبر پہ جس کام کو طے کر دیتے اس کو تبدیل کبھی نہیں فرمایا. کیا کہنے ہیں, واہ واہ. اور 8ویں نمبر پہ اس میں کبھی غفلت نظر نہیں آئی. اور 9ویں نمبر پہ جیسے ایک پروفیشنل بندہ کام کرتا ہے, نہ اس میں کمی نہ زیادتی, اس کو پراپر لے کے چلتے. اور جو باہر بھی ملتے ہمیشہ فیض یاب ہوتے, کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاتے. اور 11ویں نمبر پہ فرمایا کہ باہر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ترجیح اس ہستی کو دیتے جو لوگوں کا خیر خواہ ہو. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا آپ نے مجلس کے, محفل کے ہر حوالے سے نکات بتایا. اور اگر ہم ان میں سے آج کی شب اپنی سی کوشش کریں اس میں سے کچھ پہ بھی عمل کرنے کی, تو دنیا و آخرت میں کامیابی اور خیر ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت نوازش, بہت شکریہ. نشریات ہماری جاری, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر ہم عامر بھائی اور خاور بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ کلام سنائیں انشاءاللہ. چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب